بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم لوگ اپنی نجی محافل میں کسی شخص کو اس کے جسمانی خد و خال کی وجہ سے مذاق کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، اور اس چیز کو ہم عام سی بات تصور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتنی دفعہ ہم نے بھی یہ سنا، آپ نے بھی یہ جملہ سنا ہوگا کہ تم اپنا وزن بڑھاتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تمہارا وزن تھوڑا کم ہوتا تو یہ جوڑا تم پر بڑا جچتا، یہ کلر تمہاری رنگت کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، یا تمہارے بالوں کا سٹائل اچھا نہیں ہے، تمہاری داڑھی کا سٹائل اچھا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم سب اس قسم کے تبصرے سنتے رہتے ہیں، اور یہ جو اس قسم کے تبصرے ہوتے ہیں ان کو باڈی شیمنگ کہا جاتا ہے، یعنی کسی کی جسمانی ساخت کا مذاق اڑانا۔ باڈی شیمنگ کے اس فعل کو جگت بازی کا نام دے کر اب ایک انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ جگت بازی کا کلچر ہمارے معاشرے میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کلچر کو عام کرنے میں ٹی وی چینلز کا بہت بڑا کردار ہے۔ ٹی وی چینلز پر اپنے آپ کو نابغہ روزگار تصور کرنے والے لوگ جگت بازی کی آڑ میں باڈی شیمنگ کا کلچر عام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دین اسلام میں اس کلچر کو کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ کیا اس کی اجازت دی گئی ہے یا اس کی اجازت نہیں دی گئی؟ سورہ حجرات کی آیہ کریمہ نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، لوگ مذاق نہ اڑائیں ایک دوسرے کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی خواتین کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، دور نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں تانہ زنی نہ کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور آپس میں برے القاب نہ پھیرو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام ہے مومن ہونے کے بعد فاسق کہلانا، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ باز نہیں آئیں گے تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ایسے صحابہ کی غربت دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کا مذاق نہ اڑائیں، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا مذاق نہ اڑائیں، تندرست لوگ اپاہج لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، آنکھ والے ان لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں جن کی آنکھ میں کوئی عیب ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والوں سے صدق اور اخلاص میں بہت آگے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ ازواج مطہرات میں سے بعض نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوٹے قد کی وجہ سے شرمندہ کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اس حدیث کو سنن ابو داود کے اندر نقل کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا، اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال بھی ملے، یعنی پیسے لے کر کسی کے نقل اتارنا بھی شریعت کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم ٹی وی کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ جی کسی سیاستدان کو یا کسی بھی مشہور شخصیت کو عنوان بنا کر اس کو ٹارگٹ کر کے اس کی نقل اتاری جاتی ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دین اسلام اس قسم کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ جو لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ یہاں سے اندر داخل ہو جاؤ، تو وہ بندہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور وہاں سے اس کو پکارا جائے گا کہ آؤ یہاں سے آ جاؤ، تو یہ بندہ پھر اسی طرح بے چینی اور رنج اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا، تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اب دروازہ کھلے گا، اس کو پکارا جائے گا کہ آ جاؤ اس دروازے سے اندر آ جاؤ، تو نا امیدی کی وجہ سے اس طرف جائے گا نہیں، اور اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم ہو جائے گا۔ اس روایت کو بھی موسوعہ ابن ابی دنیا کے اندر پڑھا جا سکتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن حکیم نے کہا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم لوگ ہیں۔ تو ہم لوگ قرآن سے کتنا دور ہیں، شریعت سے کتنا دور ہیں۔ قرآن جن کو کہتا ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، ہم ان لوگوں کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اور معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا فنکار ہے اور یہ بہت بڑا کلاکار ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے کلچر سے محفوظ رکھے جس میں دوسروں کی تحقیر ہو، جس میں دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو کبھی بھی پسند نہیں فرمایا۔